بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل صدر احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر جو نعمتیں اتاری ہیں ان میں ایک بڑی نعمت رشتوں کی پہچان ہے۔ رشتوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ابتدا میں اپنی ماں کو پہچانتا ہے، دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ باپ کو پہچاننے لگتا ہے، پھر ماں باپ کے ذریعے بھائی بہنوں کو پہچانتا ہے، باپ کے ذریعے دادا دادی کو پہچانتا ہے، پھوپھی اور چاچا کو پہچانتا ہے، ماں کے ذریعے نانا نانی کو پہچانتا ہے، خالہ ماموں کو پہچانتا ہے۔ اس طرح پیدائش کے بعد انسان دھیرے دھیرے رشتوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو یہ رشتوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو صرف انسان کے پاس ہے، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس انسان کے خونی اور سسرالی رشتے بنائے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر خونی اور سسرالی رشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور رشتے اس لیے نعمت ہے کہ جس انسان کے پاس جتنے رشتے دار ہوتے ہیں، جس کا خاندان جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا کنبہ جتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا ہی طاقتور محسوس کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب سے کہا تھا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر یہ کنبہ قبیلہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو پتھر مار مار کے ہم تمہیں ہلاک کر دیتے، مگر تمہارا یہی کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایسی نعمت کہ جس کے جتنے رشتے دار وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ جب رشتے داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ان رشتوں کو ہم نبھاتے ہوئے چلے، رشتوں کو سنبھالتے ہوئے چلے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ یہ رشتوں کی قدردانی ہے، اس پر قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار نصوص آئے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے تقریباً 12 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت بتائی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے فوراً بعد اللہ نے کہا وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سورہ اسراء میں کہا وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور مسکین اور مسافروں کا بھی حق ادا کیا کرو۔ تو قرآن مجید میں 12 مقامات پر رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی، اور رشتہ داری کو توڑنا فساد پھیلانے کے برابر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، بادشاہت عطا کرے، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ فساد مچانے کا طریقہ کیا؟ رشتوں کو توڑ توڑ کر تم فساد مچاؤ گے۔ تو رشتوں کو ابھارنے، رشتوں کو نبھانے پر قرآن ابھارتا ہے، رشتوں کو توڑنے سے قرآن روکتا ہے ہم لوگوں کو۔ تو رشتہ داری نبھانا یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے، ابتدائی تعلیمات میں سے ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جو زمانے جاہلیت ہی میں بتوں کی پرستی سے بیزار ہو کر بتوں کی عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جب اسلام آیا مکے کے اندر تو انہیں خبر ملی کہ مکے کے اندر ایک شخص آیا ہوا ہے جس کی دعوت میرے سوچ سے میل کھاتی ہے۔ تو حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ اسلام کا ایک دم ابتدائی زمانہ، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پوچھنے لگے ما انتا، تم کیا چیز ہو بھائی؟ تعجب کے ساتھ یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، بلکہ پوچھنے لگے ما انتا، تم کیا چیز ہو بھائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نبی، میں نبی ہوں۔ عمرو بن ابسہ نے پوچھا من نبی، یہ نبی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ، اللہ کا پیغام دینے والا نبی ہوتا ہے۔ تو عمرو بن ابسہ نے پوچھا من ارسلک، اللہ کا پیغام تمہیں دے کر کس نے بھیجا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ نے خود مجھے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو عمرو بن ابسہ نے پوچھا بما ارسلک اللہ، اللہ نے تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 باتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، بتوں کو توڑو۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، بتوں کو توڑو۔ اسلام کا ایک دم ابتدائی دور ہے، اول کی تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، رشتوں کو جوڑنا ہے، بتوں کو توڑنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑنا اسلام کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا کام اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الرحم، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو نبھانا اللہ کو ایمان لانے کے بعد بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا ای الاعمال ابغض الی اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے اللہ کو کون سا کام سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا اللہ کو ناپسند ہے۔ غور کیجئے
ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند رشتوں کو جوڑنا، شرک کرنے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند رشتوں کو توڑنا، ایمان کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا، شرک کے ساتھ رشتوں کو توڑنا، تو کتنی اہمیت آخر شریعت اسلامیہ رشتوں کو نبھانے، رشتوں کو جوڑنے کی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے معاملے میں بڑے حساس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی اچھی خصلتیں تھیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رشتہ داری کو رکھا۔ جب پہلی وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اپنی بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ۔ تو فوراً مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا ہرگز کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے ماروں کو حق دلاتے ہیں۔ چار صفتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گلائی۔ سب سے پہلے آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، دوسرے نمبر پر بوجھ جن کا ہے بوجھ اٹھاتے ہیں، تیسرے نمبر پر مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر حق کے ماروں کو حق دلاتے ہیں۔ یہ سب اچھی صفتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے بارے میں اتنے حساس تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر جائیے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنے لگے انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے پاس میں تمہارے کوئی کام آ نہیں سکتا۔ ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہا کہ جہنم سے خود اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی، کہا غیر ان لی بکم رحمہ سأبلھا ببلالھا، ہاں تم میرے رشتہ دار ہو، اس رشتہ داری کو ہمیشہ نبھا کر میں چلوں گا۔ تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، تمہارے شرک سے بیزار ہو، مگر ساتھ ہی ساتھ تم رشتہ دار ہو، تمہاری رشتہ داری ہمیشہ مرتے دم تک میں نبھاتا رہوں گا۔ اتنا نبھاتے تھے کہ کن کفار اور مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہو تو رشتے کا واسطہ دو، مان لیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، مکے پر قحط سالی نازل ہو گئی، لوگ کافی پریشان تھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں آئے تھے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں اسألک باللہ وبالرحم، اے محمد اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور ہمارے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے کہہ کر اس قحط کو ہٹوائیے، اللہ سے دعا کر کے ہم پر بارشیں نازل کروائیے۔ تو کس چیز کا حوالہ؟ ایک کافر، ایک مشرک جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے، کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں؟ رشتہ داری کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے سلسلے میں اتنے حساس تھے، رشتوں کو اتنا سنبھال کر چلتے تھے، کتنا سنبھالتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو۔ ایک حدیث میں بیان کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انکم ستفتحون مصر، ایک وقت آئے گا تم لوگ مصر فتح کر لو گے، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، جب مصر فتح ہو جائے تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، کیونکہ مصر والوں کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک وقت آئے گا مصر فتح کرو گے، جب مصر فتح ہو جائے مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مصر والوں کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے، مصر مکے سے بہت دور، مکہ جزیرۃ العرب کا ایک حصہ،
مصر افریقہ کا ایک ملک, مکے کی زبان الگ, مصر کی زبان الگ, وہاں کی قوم الگ, مکے کی قوم الگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے. یہ خونی رشتہ کیا تھا؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. حضرت اسماعیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا اسماعیل اور دوسرے کا نام تھا اسحاق. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے, ایک کا نام اسماعیل, دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک کے جتنے پیغمبر تھے سب آئے, بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان تقریباً 30 سے زائد اور 40 کے قریب تک جو ہے نسلیں تھی, پشتیں تھی. یعنی اسماعیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نہیں تھے بلکہ باپ کے باپ, باپ کے باپ, باپ کے باپ, یعنی 30 یا 40 نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر مصر کی رہنے والی تھی. تو سبحان اللہ, کتنی دور کی دادی وہ بن رہی ہے حضرت ہاجر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی. کتنی دور کی دادی؟ باپ کی والدہ نہیں, باپ کے باپ کی والدہ نہیں, باپ کے باپ کے باپ کی والدہ نہیں, بلکہ 40ویں نمبر پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں ان کی والدہ حضرت ہاجر مصر کی رہنے والی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَةً. جب مصر فتح ہو جائے تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے. اتنا دور کا رشتہ ہے, اتنا دور ہونے کے باوجود اپنے ہیں, ان کو ساتھ میں نبھا کر چلنا یہ اسلام کی تعلیم ہے. صرف خونی رشتوں کی بات نہیں کر رہا میں, سسرالی رشتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافی اہمیت دی جاتی تھی, ان کا کافی احترام کیا جاتا تھا. جب بنو المصطلق کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو گئی, مصطلق کے قبیلے کے اوپر مسلمان فتح کر لیے, تو کئی بنو المصطلق کے لوگ مسلمانوں کے گھروں میں غلام اور لونڈی بن کر آ گئے. تقریباً 100 گھرانوں کے اندر بنو المصطلق کے غلام اور لونڈی تھے. انہی میں ایک تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا. حضرت جویریہ لونڈی بن کر ایک صحابی ثابت بن قیس کے پاس آ گئی. انہوں نے اپنے آقا سے یہ ڈیل کی کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گی, تم مجھے آزاد کر دینا, مگر ان کے پاس رقم نہیں تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں, میں کسی کے گھر لونڈی بن کر نہیں رہ سکتی. میں نے اپنے آقا سے ڈیل کر لیا ہے کہ اتنی رقم دے دوں گی, مجھے آزاد کرنا. میرے آقا نے میری بات مان لی مگر میرے پاس رقم نہیں ہے, آپ میری مدد کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے سامنے 2 آپشنز رکھے. سب سے پہلا تو یہ کہ اے جویریہ, اگر تم چاہو تو تمہاری رقم میں ادا کروں, تم آزاد ہو کر اپنے قبیلے لوٹ جانا. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کروں, آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لوں. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اس بات پر راضی ہو گئی کہ انہیں ام المؤمنین کا شرف ملے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بنا لیا اور صحابہ کو اطلاع ملی کہ شادی ہو گئی ہے, تو فوراً 100 گھرانوں سے ایک ہی آواز نکلی, اصحاب رسول اللہ, اصحاب رسول اللہ. یہ غلام اور لونڈیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتے دار ہے, یہ کیسے ہمارے گھر غلام اور لونڈی بن سکتے ہیں؟ سب کے سب اسی وقت آزاد کر دیے گئے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کسی بھی عورت کو اپنے خاندان کے حق میں اتنا مبارک نہیں پایا جتنی مبارک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان کے حق میں ہوئی. ان کے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کی وجہ سے
सब घरानों से गुलाम और लौंडिया आजाद कर दी गई। तो रिश्तों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा बड़े हसास थे, रिश्तों को लेकर निभाकर दूर तक लेकर चलने वाले थे। अब रिश्तों को निभाना है तो इसके बहुत से फवाइद हैं, कुरान और हदीस के अंदर हमें मिलते हैं। रिश्तों को निभाने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब हम रिश्तों को निभाएंगे तो जन्नत में दाखिला हमारा आसान हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, अय्युहन नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन नासु नियाम। लोगों, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारी निभाओ और रात में उस वक्त क़ियाम करो जब लोग सो रहे हो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो आसानी के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। चार बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो, वतइमुत तआम, भूखों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तों को निभाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन नासु नियाम, जब लोग सो रहे हो उस वक्त उन पर रात में क़ियामुल लैल करो। तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, तो जन्नत में बड़ी सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। रिश्तों को निभाओगे जन्नत में आसानी के साथ चले जाओगे। और रिश्तों की बरकत ये भी है कि रिश्तों को निभाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्र के अंदर, हमारे रिज़्क़ के अंदर खैर व बरकत देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहू फी अतरिही फलयसिल रहिमहू। जो शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र में बरकत दे, उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, चाहिए कि वो रिश्तों को निभा कर चले। उम्र में बरकत चाहिए, रिश्तेदारों को निभाइए। रिज़्क़ में बरकत चाहिए, रिश्तेदारों को निभाइए। रिज़्क़ के सिलसिले में परेशान है, रिश्तेदारों को, रिश्तेदारी को जो है निभा कर चलिए। तो रिश्तों को निभाने में हर चीज में खैर व बरकत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और रिश्तेदारी निभाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारी पैदा की तो रिश्तेदारी ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अला मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जो मुझे जोड़े अल्लाह उससे जुड़ जाए, जो मुझे तोड़े अल्लाह तबारक व तआला उससे दूर हो जाए। रिश्तों को जोड़ेंगे अल्लाह जुड़ जाएगा, रिश्तों को तोड़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से दूर जाएगा। क्या मतलब? रिश्तों को जोड़ने से अल्लाह की रहमत आती है, रिश्तों को तोड़ने से अल्लाह की रहमत उठा ली जाती है। हमें शिकायत है कि जिंदगी में सुकून नहीं, हमें शिकायत है कि हमारे जो है जानो माल में खैर व बरकत नहीं। कैसे आएगी? जबकि हमारा भाई है जिसके घर हम लोग 10 साल से नहीं गए, घर चाचा जो है जाता है सामने से, हम उसे आगे बढ़कर सलाम तक नहीं करते क्योंकि इख्तिलाफात है, बाप दादा से चले आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो रिश्तों को तोड़ने की वजह से जिंदगी के अंदर खैर व बरकत निकल जाती है। अब इतना सब कुछ बयान करने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि रिश्तेदारी जोड़ना है, निभाना है, उसका तरीका क्या है, कैसे जो है रिश्तेदारी निभती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बयान करूं कि कम से कम आखिरी दर्जा रिश्तेदारी निभाने का क्या है। अगर उतना भी हम नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के पास गुनहगार ठहरेंगे। यानी मिनिमम क्या करना है कि जब जाकर हम जो है रिश्तों को निभा रहे हैं, अगर उतना भी नहीं करेंगे तो गुनहगार ठहरेंगे। मैक्सिमम तो बहुत कुछ करना है, मिनिमम क्या है कि जो हमें करना है रिश्तों को निभाने के लिए, तो उलमा इकराम ने 4 बातें बताई है। कम से कम इन 4 बातों पर अमल करना है। इन पर हम अमल करते हैं तो रिश्तेदारी हम निभा रहे हैं, गुनाह से बच जाएंगे। तो 4 बातें क्या है? सबसे पहली बात है रिश्तेदारों को जब भी आमना सामना हो सलाम करना। पहली बात, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम रिश्तेदारों से जब भी आमना सामना हो सलाम करना। इसकी क्या दलील है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ एक कौल मंसूब है, वो कहा करते थे, सिलू अरहामकुम वलो बिस्सलाम, सिलू अरहामकुम वलो बिस्सलाम, रिश्तेदारी निभाओ गरचे के सलाम करके ही सही।
رشتہ داری نبھاؤ سلام کر کے ہی صحیح. تو سب سے پہلا کام سلام کرنا. پھر دوسرا کام ہے رشتہ داروں کو اپنی ذات سے کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا. فائدہ آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں, پہنچانا چاہیے تو ٹھیک ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتے, کم از کم آپ کی ذات سے آپ کے رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, ایمان کا سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایمان کا سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو نکالنا. جب عام لوگوں کے لیے تکلیف کی چیز کو دور کرنا ایمان کا ہلکا سا درجہ ہے, تو یہ رشتہ دار پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہے. ان سے رشتہ داری نبھانے کا ادنا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی رشتہ دار کو تکلیف نہ پہنچائے. فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ صحیح, آپ کا رشتہ دار آپ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف میں نہ آئے. یہ دوسری بات. تیسری بات ہے رشتہ داری نبھانے میں کہ اگر رشتہ دار ایسا ہو کہ اسے کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے, اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ خود کے پہننے اور بیوی بچوں کے پہننے کا انتظام کر سکے, اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ خود کے چھت اور بیوی بچوں کے چھت کا انتظام کر سکے, تو پورے خاندان والوں پر بالترتیب, یعنی جو سب سے پہلے قریب ہے, جیسے بیٹا ہے تو باپ قریب ہے, پھر دادا قریب ہے, درجات کے حساب سے پورے خاندان والوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس رشتہ دار کی فکر کرے. آپ کے خاندان کا ایک فرد بھوکا رہ رہا ہے, آپ کے خاندان کا ایک فرد کپڑے اس کے پاس نہیں ہے, آپ کے خاندان کا ایک فرد سر ڈھانپنے کے لیے چھت اس کے پاس نہیں ہے, اور خاندان والے اس کا انتظام نہیں کر رہے ہیں, تو وہ رشتہ نہیں نبھا رہے ہیں. جب رشتہ نہیں نبھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گنہگار ٹھہریں گے. پھر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں نفع واجبہ, واجبی جو ضرورت ہے اس کی وہ پوری کرنا ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے ہم پر واجب ہے. اب تک 3 باتیں میں نے کہی. رشتہ داری نبھانے کے لیے منیمم ہمیں رشتہ داروں کو سلام کرنا ہے. رشتہ داری نبھانے کے لیے منیمم ہمیں اپنی ذات سے کسی بھی رشتہ دار کو تکلیف نہیں دینا ہے. رشتہ داری نبھانے کے لیے منیمم ہم لوگوں کو اس کے جو ہے واجبی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور چوتھی بات اہل علم نے لکھی کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے کم از کم رشتہ داروں کے حق میں دعا کرنی چاہیے. آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے, آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے, آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے, ان کے اچھے برے میں ساتھ نہیں ٹھہر سکتے, کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. دعا میں بھی بخیلی نہ کریں. وہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے کہا دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے رشتہ دار کی رشتہ داری کو نبھائے. تو یہ 4 باتیں, سب سے پہلے سلام کرنا, دوسری چیز تکلیف نہیں دینا, تیسری چیز اس پر اگر کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کو پوری کرنا, چوتھی چیز اس کے حق میں دعا کرنا. یہ رشتہ داری کا سب سے ہلکا درجہ ہے. اتنا آپ کریں گے کم از کم تو آپ نے رشتہ داری نبھائی, انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے. اب وہ جو میکزیمم کی بات ہے اس میں ساری چیزیں آتی ہے. ان کے گھر کو آپ جائیں, آپ کے گھر میں ان کو بلائیں, ان کو تحفہ آپ دیں, وہ آپ کو تحفہ دیں. ان کے گھر کسی کی وفات ہو تو غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اگر آپ کے گھر کسی کی وفات ہو تو وہ آپ کے پاس آئے. یہ میکزیمم کا ہے. میکزیمم میں بھی سب سے ٹاپ لیول پر کیا آتا ہے, یہ ایک سوال. سب سے منیمم میں سب سے نیچے کیا آتا ہے, وہ 4 باتیں. میکزیمم میں سب سے ٹاپ لیول پر کیا ہے رشتہ داری کو نبھانا, وہ ہے رشتہ داروں کی دینداری کی فکر کرنا. رشتہ داروں کی دینداری کی فکر کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو 3 سال تک چھپے چھپے دعوت کرنے کے لیے کہا گیا. جب علانیہ دعوت کرنے کا وقت آیا, کھلے عام دعوت دینے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, جائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے.
تو یہ ٹاپ لیول کی رشتے داری نبھانا ہے کہ رشتے داروں کی دین کی آپ فکر کریں. آپ سنت پر ہے, آپ کا رشتے دار بدعت پر ہے, یہ ہونے نہ دے, اسے بھی سنت پر لائے. آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, کوشش کریں کہ آپ کا رشتے دار بھی نمازوں کی پابندی کرے. آپ جو ہے سلفیت ہے, توحید پر جمے ہوئے ہیں, کوشش کریں کہ آپ کا رشتے دار بھی سلفیت اور توحید پر آ جائے. تو یہ ٹاپ لیول کی رشتے داری نبھانا ہے, اس پر ہم لوگوں کو کوشش کرنے کی چاہیے. اس کے بعد پھر بعد میں آتا ہے ان کی زیارت کرنا, ہماری زیارت کروانا, ان کو تحفہ دینا, ان کے تحفے لینا, ان کی شادی میں جانا, اپنی شادی میں بلانا, ان کے گھر عقیقے میں جانا, اپنے گھر عقیقے میں, یہ سب بات کی بات ہے. ٹاپ لیول کی کیا ہے, دینداری کی فکر کرنا چاہیے رشتے داروں کو لے کر. جب رشتے داری کی بات چھڑی ہوئی ہے تو رشتے داری کے متعلق ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. رشتے داری نبھانا جب ہم کہتے ہیں تو حقیقی معنوں میں رشتے داری نبھانا یہ ہے کہ سامنے والا دور جائے, آپ اس کے قریب ہو. سامنے والا دشمنی کرے, آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائے. سامنے والا جو ہے آپ کو گالیاں دے, آپ اس کے حق میں دعا کرے. یہ جو ہے رشتے داری نبھانا ہے. اگر یہ بدلے میں ہم کرے, وہ مجھے تحفہ دے رہا, میں اسے تحفہ دوں گا. وہ جو ہے میری شادی میں آیا, میں اس کی شادی میں جاؤں گا. اس نے مجھے سلام کیا, میں بدلے میں سلام کروں گا. تو یہ رشتے داری نبھانا نہیں, یہ جو ہے بزنس ہے. بزنس میں کیا ہوتا, سامنے والے سے فائدہ ہو تو میری ذات سے اس کو فائدہ ہوگا, سامنے والے سے مجھے فائدہ نہیں تو سامنے والے کو میں فائدہ نہیں دوں گا. یہ بزنس ہے. مگر رشتے داری کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی, رشتے داری نبھانے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتے داری نبھاتا ہے, بلکہ رشتے داری نبھانے والا تو وہ ہے کہ جب رشتے دار اس سے کٹے تو اس رشتے دار سے وہ جڑ جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. سامنے والا آپ سے دور بھاگ رہا ہے, آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, آپ اس سے قریب ہو, اس کے ساتھ اچھا کریں, یہ ٹاپ لیول کی بات ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ, ادفع باللتی ہی احسن, کہ جو برا کرے اس کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو. تو نتیجہ کیا نکلے گا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو جو تمہاری جو دشمنیاں ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایسے ہو جاؤ گے تم جیسے کہ جو جگری دوست ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اچھی قسمت والے ہیں, اچھے نصیب والے ہیں. تو برے کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنا یہ صبر کا کام ہے. دور جانے کے والے کے ساتھ قریب ہونا یہ اچھے نصیب والوں کا کام ہے, ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. تو یہی کام کرنا ایک مومن ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر واجب ہے, ضروری ہے. رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ جتنا بھی برا کرے اس کے ساتھ ہم اچھا کریں, برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ اولو الفضل کا کام ہے. قرآن جو کہتا ہے, سورہ نور کی ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو فضل والے ہیں اور جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے انہیں یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ قسم کھائے کہ میں اپنے رشتہ دار اور مسکین مہاجرین پر خرچ نہیں کروں گا. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی بدکاری کی منافقین کی جانب سے, تو بعض مسلمان پھسل کر منافقین کی باتوں میں آ گئے, بعض صحابہ پھسل کر منافقین کی باتوں میں آ گئے. ان صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. لغزش ہو گئی انسان ہونے کے ناطے کہ وہ بھی منافقین کی بات میں آ گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی گئی ان باتوں میں آ گئے. مصطح بن اثاثہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے, خالہ کے لڑکے تھے. ابو بکر کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے. ابو بکر والد, حضرت عائشہ بیٹی, ان پر تہمت لگائی گئی. تہمت لگانے والوں میں شامل ہونے والوں میں ایک مسلمان جن کا نام ہے وہ ہے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ اجمعین. مصطح بن اثاثہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی.
اور خلیرے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہاجر صحابی مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے تھے. مہاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین صحابی جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ذرا جو ہے تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرے. باپ ایک شخص پر خرچہ کر رہا ہے جو اس کا خلیرہ بھائی ہے, اور وہی جس پر خرچہ کیا جا رہا ہے وہ اس باپ کی بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا. انسان ہونے کے ناطے فطری طور پر غصہ آ ہی جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصعب بن عثاثہ کے دانا پانی کا ہرگز انتظام نہیں کرتا, میں قسم نہیں کرتا, قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے یہ آیت اتاری, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. فضل والے اور جنہیں اللہ نے نوازا ہے انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ قسم کھا لے اپنے رشتہ دار مسکین مہاجر پر خرچ نہ کرنے کی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چاہیے کہ معاف کرے, درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں درگزر کرے. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو فوراً کہا, اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کرنا ہے تو ٹھیک ہے, میں مصعب بن عثاثہ کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, کتنا بڑا دل چاہیے, کتنا بڑا جگر چاہیے, کتنی زیادہ وسعت چاہیے, کتنا جو ہے فضل چاہیے کہ ایسے شخص کو معاف کرے جس نے اپنی بیٹی پر تہمت لگنے والوں کا ساتھ دیا تھا. نہ صرف معاف کرے, معاف کر کے اس کے دانا پانی کا انتظام کرے. تو یہ ٹاپ لیول کی رشتہ داری ہے. ایسی رشتہ داری لیول کا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. یاد رکھیے, ہو جاتی ہے انبن, دو لوگ ملتے ہیں, ہر ایک کے سوچنے کا انداز دوری ہو جاتی ہے, انبن ہو جاتی ہے. تو جب انبن ہو, دوری ہو, اس وقت کوشش یہ کرے کہ ہم بہتر بنیں. بہتر کیسا بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, دو لڑنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو آگے بڑھ کر سلام کرے گا, وہ بہتر ہے. اسے یہ فضیلت حاصل کرنے نہ دے, اسے جو ہے اس فضیلت کا حقدار بننے نہ دے. آپ خیر بنیں, آپ بہتر بنیں, آپ آگے بڑھ کر سلام کریں. یہ بہت بڑا کام ہے. اور یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے دور جانے والے کے آپ قریب ہو, منہ موڑنے والوں کے آپ سے آگے بڑھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا. سلف صالحین کہا کرتے تھے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ بہت بلند کرتا ہے. تو اللہ کے خاطر ایڈجسٹ کرنا, اللہ کے خاطر ٹوٹنے والے کے بھی قریب ہو جانا, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرتبے کو بہت بلند کرتا ہے. تو یہی جو ہے چند باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی کہ رشتہ داری اسلام کے ایک دم بنیادی تعلیمات میں, ابتدائی جو دور تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں پیغام لے کر آیا ہوں رشتہ داری کو نبھانے اور بتوں کو توڑنے کا. اتنی ابتدائی تعلیم ہے. اور رشتہ داری کو نبھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑا. کہا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو نبھا کر چلے. تو اتنی بنیادی تعلیم ہے, ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ رشتہ داری کو نبھانا. تو اس کی قدر کرے, اسے نبھا کر چلے, رشتہ داروں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھ کے آگے بڑھے, تو اللہ انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں رشتہ داری نبھانے والا بنا, ہمیں رشتوں کو توڑنے سے بچا. جو ہم سے دور ہو گئے ہمیں اتنی وسعت دے کہ ہم آگے بڑھ کر ان لوگوں سے قریب ہو جائے. پروردگارہ ہم تیری رضا کے خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اور اس کے لیے جن لوگوں نے بھی کوششیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.